عمران خان کو میں نہیں جانتا یا آپ نہیں جانتے، کون نہیں جانتا؟ عمران خان جب جیل سے باہر ہوں گے تو ان کو خاموش رکھنا پاسبل ہے؟ 60 کانگریس مین نے جو لیٹر لکھا جو بائیڈن کو، یہ اس کا پریشر ہے اور امریکہ کا پریشر، آج امریکہ نے اس کو تسلیم بھی کیا ہے کہ ہاں وہ لیٹر ہمیں موصول ہوا ہے، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر عمران خان سمیت جو سیاسی قیدی ہیں ان کی صورتحال پہ نظر رکھی جائے۔ اگر فرض کریں ہم اس پہ ابھی رہتے ہیں کہ ہاں ایسے ہی ہو رہا ہے، تو کیا گرانٹر علی امین گنڈاپور ہوں گے؟ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ خود کیا ہیں کہ عمران خان کے لیے ایک آپشن موجود رکھا ہوا ہے، اس پہ بہت پہلے سے پریشر موجود ہے، بہت پہلے سے بات چل رہی ہے، لیکن وہ آپشن کے طور پہ رکھا ہوا ہے اور وہ جب عمران خان صاحب اویل کرنا چاہیں گے وہ ان کو دے دیا جائے گا۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو خواجہ آصف کا ٹویٹ آیا ہے، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ کیا عمران خان کو رہا کرنے کی یا ان کو کسی بڑے ریلیف دینے کی کوئی ایسی کوئی موو موجود ہے؟ اور اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ 27ویں ترمیم آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کل سے کچھ تردید چل رہی ہے اس کی، اور آئے گی تو کیسے آئے گی؟ نمبر کہاں سے پورا ہوگا؟ مولانا کو کیسے ٹیکل کریں گے؟ تو یہ ہیں ہمارے آج کی دو اہم چیزیں۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ آج بڑا گرم ہے ماحول اس حوالے سے کہ ہر طرف سے اس پہ بات ہو رہی ہے کہ دیکھیں اب تو وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ آیا اور اس نے یہ کہا ہے کہ جی بشرا بی بی کے لیے ایک بڑا ریلیف ملا ہے اور یہ گنڈاپور نے لے کے دیا ہے اور پھر وہ اس کو لے کے چلے گئے ہیں ادھر، اور اب وہ کچھ اور شاید کرنے جا رہے ہیں، اور کارکن جو ہیں پی ٹی آئی کے ان کو انہوں نے ایک لفظ لکھا چے بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ خواجہ آصف صاحب ظاہر ہے وزیر دفاع ہیں، ان کا کہا ہوا کوئی عام سی بات تو نہیں ہے، تو اس میں سے لوگ باتیں نکال رہے ہیں اپنی مرضی کی کہ دیکھیں اگر وہ بول رہے ہیں تو اس کا مطلب کچھ چل رہا ہے۔ اچھا، اب لوگ کیا بات کر رہے ہیں؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی 60 کانگریس مین نے جو لیٹر لکھا جو بائیڈن کو، یہ اس کا پریشر ہے اور امریکہ کا پریشر، آج امریکہ نے اس کو تسلیم بھی کیا ہے کہ ہاں وہ لیٹر ہمیں موصول ہوا ہے، اس کے ترجمان نے، کانگریس مین کا جو لیٹر ہے وہ ملا ہے، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر عمران خان سمیت جو سیاسی قیدی ہیں ان کی صورتحال پہ نظر رکھی جائے، عمران خان تک امریکی جو یہاں پہ سفیر ہیں ان کو رسائی دی جائے، اور پھر یہ کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ امریکہ اپنا کوئی کردار ادا کرے، اور یہ بہت برا ہو رہا ہے۔ ایک یہ ہے، پھر برطانوی گورنمنٹ کے برطانوی پارلیمنٹ کے 20 لوگوں نے بھی ایک خط لکھا ہے، تو یہ ایک پریشر ماؤنٹ تو ہوا ہے، نو ڈاؤٹ۔ تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ والا جو پریشر ہے بیسیکلی یہ کام کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں عمران خان کو رہا کرنے کی طرف یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سوچ رہی ہے، اور اس میں جو بروکر کا کردار ہے، یعنی کہ جو ڈیل کو آگے بڑھا رہے ہیں یا جو کر رہے ہیں، وہ علی امین گنڈاپور ہیں۔ تو اس پہ غور کریں، ہم تھوڑا سا اس کا تجزیہ کر لیتے ہیں، تو پھر آگے جا کے میں اپنی خبر دوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پریشر فرسٹ ٹائم تو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی آیا تھا، یہ والا خط اسی طرح کا خط ایک پہلے بھی لکھا جا چکا ہے۔ پھر یہ کہ کچھ ارکان جو ہیں، ارکان کانگریس جو ہیں، وہ تو کھلم کھلا عمران خان کے حق میں انہوں نے ٹی وی پہ آ کے اور مختلف میڈیا پہ آ کے بولا بھی ہے۔ کچھ مطلب ایسی آواز جو ہے وہ اسرائیل سے بھی آئی ہے، اور پھر یہ کہ برطانیہ، اس سے پہلے بھی برطانیہ میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، برطانوی جو دارالعوام ہے وہاں پہ ہوئی تھی، وہاں پہ لوگ آ کے انہوں نے بھی ساری باتیں کی تھی۔
تو یہ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اب آیا تو کیا یہ کوئی ڈیفرنٹ قسم کا پریشر ہے؟ نہیں، کوئی ڈیفرنٹ قسم کا پریشر نہیں ہے، اسی طرح کا پریشر ہے جو پہلے بھی آ چکا ہے۔ اب یہ کہ پھر اس پریشر کو لے کر اگر فرض کریں ہم اس پہ ابھی رہتے ہیں کہ ہاں ایسے ہی ہو رہا ہے، تو کیا گرانٹر علی امین گنڈا پور ہوں گے؟ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ خود کیا ہیں؟ وہ عمران خان کے لگائے ہوئے وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا، تو ان کی کیا گارنٹی ہے؟ کل عمران خان اس کو ہٹا دیں، باہر آئیں اس کو ہٹا دیں، وزیر اعلیٰ کوئی اور آ جائے، گرنٹر ہی غائب، تو کیا گارنٹی ہے؟ تو ان دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ بڑا ویک سا ایویڈنس اور بڑا ویک سی یہ آرگومنٹ لگتا ہے جو لوگ دے رہے ہیں۔ اب خواجہ آصف کو ہم ایک سائڈ پہ رہنے دیتے ہیں، ہم ان سے بات ہی نہیں کرتے کہ وہ انہوں نے کیوں کیا ہوگا، ہم تو اب فیکٹس پہ آتے ہیں۔ اب فیکٹس یہ ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اب مسئلہ ہمارے جیسے جو ویلاگ کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ ہے کہ ہم بات کر دیتے ہیں جو ہوتی ہے، جو سچی بات ہے، جو آن گراؤنڈ ہے، جس کے بارے میں ہمیں کوئی کنفرمیشن ہوتی ہے وہ۔ اب لوگوں کی جو وینز ہیں، ان کی جو خواہشات ہیں، اس کے مطابق ہم بات نہیں کرتے۔ ابھی میں ایک پڑھ رہا تھا ایک ٹویٹ ایک بہت بڑے اینالسٹ کا جو ایک ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں کہ اب جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ وہ سوچ رہی ہے کہ وہ کس طرح سے عمران خان کے غصے سے جان چھڑائے، اور وہ کہنا چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب جان دیو، ان تے غصہ جان دیو۔ تو یہ آخر بھائی ایسا اچانک سے ایسی کوئی کون سی بڑا بم آگے پڑ گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اعصاب پہ کہ وہ شیٹر ہو گئے ہیں ان کے اعصاب اور وہ اس طرف آ گئے؟ ایسا ہوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ عمران خان کے لیے ایک آپشن موجود رکھا ہوا ہے، اس پہ بہت پہلے سے پریشر موجود ہے، بہت پہلے سے بات چل رہی ہے، لیکن وہ آپشن کے طور پہ رکھا ہوا ہے، اور وہ جب عمران خان صاحب اویل کرنا چاہیں گے وہ ان کو دے دیا جائے گا، لیکن ایک بڑی گارنٹی کے ساتھ جو کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ یا ایون وزیر اعظم کی گارنٹی بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ کوئی ملک ہوگا جس کی گارنٹی ہوگی، اور وہ ملک بھی بڑا ملک ہوگا، پاورفل کنٹری ہوگا جس کی گارنٹی لی جائے گی، اور وہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب سے عمران خان جیل میں گئے ہیں، جمائمہ خان جو ان کی ایکس وائف ہیں وہ اس وقت سے اس کوشش پہ ہیں کہ عمران خان کو جیل سے نکال کے ایگزائل میں بھیج دیا جائے، بیرون ملک بھیج دیا جائے، اور وہ خود اور وہ اپنے جو بھی ارد گرد جو ان کا پاورفل سرکل ہے وہ اس میں وہ اس وقت سے آفر کرا رہی ہیں کہ ہم گارنٹی دینے کو تیار ہیں۔ نو ڈاؤٹ عمران خان تیار نہیں اب تک، اور یہی وجہ ہے کہ جمائمہ خان کی اس تجویز پہ پھر غور ہی نہیں کیا گیا۔ ہاں دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جمائمہ خان یا اس کا پاورفل سرکل جو ہے اٹ از ناٹ انف فار گارنٹی، تو اس لیے یہ دوسری وجہ تھی، ورنہ یہ تجویز آلریڈی موجود ہے اور اس تجویز پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ تو اب بھی یہ صورتحال ہے۔ اب کیا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویلاگ میں یہ بتایا تھا کہ 5 نومبر جو ہے وہ بڑا اہم ہے۔ امریکہ میں الیکشن ہے 5 نومبر میں کو، اس کی 5-6 نومبر کو اس کا رزلٹ آنا۔ ٹرمپ ہے، کمیلا ہیرس ہیں، اب ان میں سے کون جیتا ہے یہ میٹر کرتا ہے۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں جو امریکہ میں ہیں وہ وہاں کے ووٹر ہیں، وہ وہاں پہ رہتے ہیں، ان کا ایک انفلوئنس ہے، ان کا وہ انویسٹ کرتے ہیں۔ یہ جو 60 ارکان کانگریس کو خط لکھنے پہ مجبور کیا گیا یا ان سے خط لکھوایا گیا، امریکہ میں کوئی کام دیر از نو فری لنچ ان امریکہ، کوئی کام پیسوں کے بغیر نہیں ہوتا، تو وہ پیسہ لگا ہے وہاں پہ، ہر دفعہ لگا ہے، پہلے بھی لگا تھا، اور بہت ہیوی اماؤنٹ ہوتی ہے وہ جو وہاں پہ خرچ کرنی پڑتی ہے۔ تو وہ لوگ موجود ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، وہ پیسہ لگاتے ہیں، وہ لگانا چاہتے ہیں، وہ لگا رہے ہوں گے۔ وہ انہوں نے ٹرمپ کے ارد گرد ایک اپنا ایک انفلوئنس بنایا ہوا ہے،
ہاں ٹرمپ آئیں گے تو نو ڈاؤٹ کہ وہ کوشش ضرور کریں گے, وہ کہیں گے ضرور. اب وہ کس حد تک جاتے ہیں یہ تو پھر اس کی گورنمنٹ اور وہ جانے. تو ایک ذہن میں رکھا ہوا ہے ایک آپشن کو. اس لیے یہ جو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, یہ خواجہ آصف اکیلے نہیں ہیں, کچھ یوٹیوبرز ہیں جو اس سائڈ سے بولتے ہیں, پنڈی کی سائڈ سے بولتے ہیں, وہ بھی بولنا شروع ہو گئے ہیں آہستہ آہستہ کہ جی یہ ڈیل ہو سکتی ہے, وہ ڈیل ہو سکتی ہے. پھر یہ کہیں گے کہ اتنی دیر خاموش رہیں, صرف اپنے مقدمات بھگتے ہیں. اور یہ عمران خان کو میں نہیں جانتا یا آپ نہیں جانتے, کون نہیں جانتا. عمران خان جب جیل سے باہر ہوں گے تو ان کو خاموش رکھنا پاسبل ہے. اگر پاسبل نہیں ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ, یہ سسٹم جو ہے وہ افورڈ نہیں کر پائے گا عمران خان کو. میں فیکچوئل چیز بتا رہا ہوں, میں ان کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا, میں تو وہ بتا رہا ہوں جو فیکٹس ہیں کہ نہیں کر پائے گا. آپ بھی مانتے ہیں نہیں کر پائے گا. تو یہ کیسے پاسبل ہے بھائی کہ ادھر رکھا جائے ادھر رکھا جائے؟ نہیں, ایک ہی آپشن ہے. اگر ٹرمپ کی طرف سے, ٹرمپ جیتا ہے, اس کی طرف سے, امریکہ کی طرف سے کوئی ادھر سے ادھر سے کوئی بڑا دباؤ آتا ہے, فائنل ہو جاتا ہے, پینلٹی لے لیتا ہے کہ بھیجنا ہی بھیجنا ہے بھائی, آپ اس کو نکالنا ہی نکالنا ہے, تو پھر ان کو کہا جائے گا کہ آپ گارنٹی کریں, آپ گارنٹی کریں گے کہ, اور ایک اور ملک ہوگا جہاں پہ وہ ان کو لے کے جایا جائے گا, وہ گارنٹی کرے کہ یہ اتنا عرصہ کوئی پالیٹکس نہیں کریں گے, کوئی پولیٹیکل انریسٹ کریٹ نہیں ہونے دیں گے پاکستان کے اندر, تو پھر ہم ان کو باہر بھیجنے کو تیار ہیں. یہ ایک آپشن ہے, اس کے علاوہ کوئی آپشن زیر غور نہیں ہے فی الحال. دیکھیں وہ بڑا مشہور ہے, بات ہوئی تھی کہ جنرل ضیاء الحق کو جب بھٹو کے ساتھ مقابلہ تھا, بھٹو کو جیل میں ڈالا ہوا تھا اور پریشر بہت تھا کہ ان کو نکال دیں باہر اور ان کو چھوڑ دیں, تو ایک بڑی بات آئی تھی کہ ایک قبر دو بندے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ صورتحال کچھ ڈیفرنٹ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے اس ملک کے اندر رکھ کے جناب, اور آپ اس کو چلا لیں اور ساتھ آپ بھی چل لیں؟ تو یہ سوچنے اور سمجھنے والی باتیں ہوتی ہیں. خواہشیں اور دل میں اٹھنے والی امنگوں کو کے مطابق آوازیں سننا ہر ایک کو اچھا لگتا ہے, لیکن وہ حقیقت نہیں ہوتی نا. تو میں تو حقیقت کی بات کر رہا ہوں. تو یہ تھی, میں نے آپ کو پہلے شروع میں یہ بات جو اصلیت ہے, جو حقیقت ہے وہ بتا دی ہے. اب آگے چلتے ہیں 27ویں ترمیم. تو 27ویں ترمیم آنی ہے. حکومت تھوڑا سا پیچھے ہو کے ایک خاص پیریڈ آف لل دینا چاہ رہی ہے, تھوڑی سی خاموشی ہو جائے, تھوڑی چیزیں گرد بیٹھ جائے, رولا شولا نہ پڑے. تو اس لیے انہوں نے پرسوں ایک تردید بھی جاری کروائی کہ ہمارا ایسا کوئی پلان نہیں ہے. بالکل پلان ہے, اور اس کے لیے تو یہاں تک ویسے تو ان کے نمبر پورے ہونے جا رہے ہیں. میں نے بہت پہلے بہت سی چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہوں کہ کے پی سے یہ جو ریزرو سیٹس ہیں یہ بھی ایڈجسٹ ہو جائیں گی, تو کے پی سے 2 سینیٹر ان کو مل جائیں گے حکومتی اتحاد کو. اور پھر یہ کہ کچھ جو سینیٹر نااہل ہونے جا رہے ہیں اس میں بی این پی کے بھی ہیں, کچھ اور بھی ہیں, ایک وہ پی ڈی آئی کا بھی ہے, پھر یہ کہ وہ ہے دوسرا جو 2 جن کے خلاف پی ایم ایل این گئی ہوئی ہے ریفرنس لے کے, تو ان کی جگہ پہ ان کے بندے آئیں گے, اسٹیبلشمنٹ کے لوگ آئیں گے اور وہ ووٹ کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مولانا کے لیے بہت بڑا پیغام ہے جو کل نور عالم بولے ہیں, اور انہوں نے باقاعدہ پہلی دفعہ آ کے میڈیا پہ یہ بات کی ہے کہ وہ 27ویں ترمیم کے حق میں ہیں اور وہ اس کو ووٹ کریں. تو وہ بات پہلے بھی کر رہے تھے لیکن اوپنلی انہوں نے پہلی دفعہ بات کی ہے. تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ مولانا آپ یا تو مسئلہ نہ بنائیں, یا پہلی بات تو یہ کہ آپ مان جائیں, ساتھ آ جائیں, آن بورڈ ہو جائیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ سب کچھ نہیں ہو سکا جو ہم کرنا چاہتے تھے, اور آپ نے کسی خاص اپنی پوزیشن کے لیے یہ کیا ہے. اب اپنی اس پوزیشن کو چھوڑ دیں اور ادھر آ جائیں, ورنہ پارٹی تقسیم ہے. جی جے یو آئی تقسیم ہے. نور عالم, محمد احمد خان, عبد الشکور, ایون غفور احمد اور شاید کچھ بلیک ہارس وہ بھی سامنے آئیں گے. اور اس پہ ایشو کیا کریٹ کیا جائے گا کہ ہمارا جے یو آئی کا ایک بیانیہ تھا, ایک ہماری ایک سیاست کا ایک رخ تھا, اس رخ کو مولانا نے 360 کا ٹرن دے کے تو پی ڈی آئی کے ساتھ اتحاد کیا ہے, تو ہم اس کو نہیں مانتے. تو اس کو اچھال کے
تو پھر یہ مولانا کے خلاف اور ان کی پالیسی کے خلاف باہر آیا جائے گا۔ بظاہر اور وقتی طور پہ یہ بہت مشکل لگتا ہے، لیکن یہ مشکل نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کو اس کے حق میں دلیل دے دی ہے۔ اور یہ جو 2 نومبر ہے، اس کو مولانا نے اپنی مجلس عاملہ کا اجلاس بھی بلایا، اور وہ انہی تحفظات کو ایڈریس کرنے کے لیے بلایا ہے۔ اور ساتھ ہی میں بتا دوں کہ ابھی جو بل آ رہا ہے، پرائیویٹ ممبر بل، اس کے ذریعے یہ جمعے کو اس کی متوقع ہے، اس کے ذریعے 6 اور ججز سپریم کورٹ میں انڈکٹ کیے جائیں گے، اور 6 ججز کے بعد تعداد ہو جائے گی 23، اور وہ 6 ججز جو ہیں وہ ایک ہر صوبے سے، ایک فیڈرل سے، لیکن پنجاب سے 2، تو یہ 6 ججز لے کے ان کو سپریم کورٹ میں رکھ کے وہاں سے پھر یہ ایک بینچ جو ہے وہ آئینی بینچ بنے گا، اور وہ آئینی بینچ ہی تمام آئین سے متعلق اور اس کے بارے میں جتنی بھی اپیلیں ہیں یا جتنی بھی درخواستیں ہیں وہ ان کو سنے گا اور ان کو نمٹائے گا۔ اور سپریم کورٹ میں کچھ بھی ایسا نہیں ہونے جا رہا جس کی بہت سے لوگ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ صرف 8 نومبر کو جو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہے، شاید اس میں کوئی ایسی بات ضرور ہو جو لوگوں کے لیے کوئی اتنی ہو کہ وہ اس میں سے کوئی خبر لے سکیں۔ ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ فل کورٹ اجلاس اب جا کے دسمبر میں ہوگا، اور اس سے پہلے یہ سیٹیں آ جائیں گی، ججز آ جائیں گے، اور آئینی بینچ بن چکا ہوگا، اور تمام جو معاملات ہیں جس طرح چاہ رہے تھے اس طرح سموتھلی چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر اس میں کسی قسم کی کوئی اپرائزنگ کی کوشش ہوئی یا کی گئی تو اس کے لیے 27ویں ترمیم بہت دور نہیں ہے اور بہت نزدیک بھی نہیں ہے۔ تھوڑا ٹھنڈا کر کے لوگوں کو لا کے مزید اپنی اسٹرینتھ کو بڑھا کے یہ کر دیا جائے گا۔ مولانا کو اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ اپنی بات منوانے کے لیے سسٹم کا، یعنی کہ اس جو ترمیم لانے والا جو سسٹم ہے اس کا حصہ رہتے ہیں، یا پھر بالکل آؤٹ ہو کے اور اپنی سیاست سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یہ اب مولانا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ تھی اب تک کی، اور کل انشاءاللہ مزید آپ کو اپڈیٹ